اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال الله تعالى وتبارك في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم وأنزلنا من السماء ماء طهورا قرآن مجید میں قرآن مجید میں پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے کہ ہم نے بلندیوں سے پانی کو نازل کیا، ایسا پانی جو خود بھی پاک ہے اور پاک کرنے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے، خود بھی پاک ہے اور دوسروں کو پاک بھی کرتا ہے۔ ہماری بحث پانی کے سلسلے میں تھی اور ہم نے پانی کی قسموں کو بیان کیا تھا۔ 5 قسمیں پانی کی ہم نے بیان کی تھیں، اس طرح سے کہ کچھ پانی وہ ہیں جو آسمان سے نازل ہوتا ہے، کچھ پانی زمین سے نکلتا ہے، اور کچھ وہ ہے جو نہ آسمان سے نہ زمین سے بلکہ ہم یا قدرت اس کو زمین پر اکٹھا کر دیتی ہے۔ جو آسمان سے برستا ہے اس کو بارش کا پانی، جو زمین سے نکلتا ہے اس کو جاری پانی، اور جو کنویں کا پانی کہا جاتا ہے۔ اور جو ہم یا قدرت جمع کرتی ہے وہ 2 قسم کا ہوتا ہے، یا قر یا قلیل کم پانی۔ آج ہم اس سلسلے میں بحث کریں گے کہ قلیل پانی، کم پانی، جیسے ہی اس سے کوئی چیز نجس چیز مل جائے جا کر، یا وہ خود جا کر مل جائے نجس چیز سے، تو وہ فوراً نجس ہو جاتا ہے۔ قلیل پانی جیسے ہی ملا یا ہم جا کے اس سے ملے، دونوں ہی صورتوں میں فوراً نجس ہے، چاہے اس کی بو، رنگ، ذائقہ بدلے یا نہ بدلے۔ مثال کے طور پر اگر لوٹے میں یا جگ میں پانی ہے اور اس میں کوئی نجس چیز گر گئی تو چاہے اس کا رنگ بدلے یا نہ بدلے وہ نجس ہو جائے گا۔ لیکن اس کے علاوہ جو پانی ہوں گے، جس کو ہم کہہ سکتے ہیں قلیل کے علاوہ پانی، چاہے وہ قر ہو، چاہے بارش کا ہو، چاہے جاری ہو، کوئی بھی پانی ہو، وہ اس وقت تک نجس چیز کے ملنے سے نہیں نجس ہوگا جب تک کہ اس کا بو، ذائقہ یا رنگ نہ بدل جائے۔ یہ دونوں میں فرق ہے۔ اب اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ قلیل پانی کو پاک کر لیں اپنے لوٹے کے پانی کو، تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ اس کو قر سے یا جاری سے ملا دیں۔ جیسے ہی وہ قر سے مل جائے گا فوراً پاک ہو جائے گا۔ ہاں اگر اس کا رنگ یا بو یا ذائقہ بدل گیا تھا تو پھر جب تک کہ وہ ختم نہیں ہو جائے گا اس وقت تک پاک نہیں ہوگا۔ اور قر یا جاری یا بارش کا پانی چونکہ اس وقت تک نجس نہیں ہوتا جب تک کہ بو یا ذائقہ یا رنگ چینج نہ ہو جائے، لہذا جب اس کا رنگ چینج نجاست کی وجہ سے، نجس چیز کی وجہ سے اس کا رنگ، بو، ذائقہ چینج ہو گیا تو اسی وقت وہ پاک ہوگا کہ جب اس کا رنگ، بو، ذائقہ ہمارے پاک پانی کی وجہ سے بدل جائے۔ اب اگر ایک مسئلہ ہے، ایسی جگہ پر، ایسے تالاب پر، ایسے سوئمنگ پول پر ہم گئے جہاں ہمیں اس میں نجاست پڑی ہوئی دکھائی دی، تو جہاں نجاست پڑی ہوئی ہمیں دکھ رہی ہے وہ حصہ صرف نجس ہے، اس کے علاوہ جو پانی ہے وہ نجس نہیں ہے، وہ پاک ہے، یہ اللہ کا فیصلہ ہے۔
اور اللہ نے یہ فیصلہ کیوں لیا؟ اس لیے کہ قانون یہ ہے جو زیادہ چیز ہوگی اس کا حکم لگایا جائے گا. وہاں پر نجاست کم ہے، تھوڑی ہے، اور پانی بہت زیادہ ہے، تو اللہ نے کہا جہاں جہاں نجس ہے وہی صرف نجس ہے، باقی پاک ہے. وہ میرا دل ہے کہ میں اسے یوز نہ کروں، کوئی بات نہیں، لیکن اگر میرے کپڑے پر پڑ جاتا ہے تو جہاں نجاست نہیں ہے اللہ کہتا ہے کہ یہ پاک ہے. اور اب ہم اور آگے بڑھتے ہیں. مثال کے طور پر اس وقت بارش ہو رہی ہے، بارش ہوتے میں تھوڑا سا بھی پانی کہیں پر اگر جمع ہے اور اس میں ہم نجس میرا ہاتھ ٹچ ہو جاتا ہے تو وہ نجس نہیں ہوگا، وہ پاک ہی رہے گا، اس لیے کہ بارش ہو رہی ہے. ہاں جیسے ہی بارش ختم ہو گئی تو وہ کم پانی کے حکم میں آ جائے گا، وہ آٹومیٹک چینج ہو جائے گا. وہ یعنی جیسے ہی میں اپنا نجس ہاتھ ٹچ کروں گا فوراً وہ نجس ہو جائے گا. لیکن جب تک بارش اللہ کا سسٹم اس سے ملا ہوا ہے اس وقت تک صرف ٹچنگ سے وہ نجس نہیں ہوگا، صرف ملنے سے نجس نہیں ہوگا. لیکن جیسے ہی بارش رکی اور وہ کر سے کم رہ گیا تو اب جیسے ہی ٹچ ہوگا وہ قلیل کے حکم میں آ جائے گا، وہ کم پانی کے حکم میں آ جائے گا کہ وہ نجس ہو گیا. اب اگر میں کہیں سے گزر رہا ہوں موٹر سائیکل سے اور میں نے دیکھا بارش ہو رہی تھی اور میں نے بغل میں پڑی ہوئی نجاست بھی تھی، مجھ پر چھینٹیں بھی آ گئیں، اب میں گھر جا کر دیکھوں کہ وہ کپڑے پر نجس ہے یا نہیں. اگر بارش ہو رہی تھی، یہ ذہن میں رہے، بارش ہو رہی ہو، اگر نجاست میرے کپڑے پر نہیں لگی ہے تو میرا کپڑا پاک ہے، چاہے مٹی کی وجہ سے رنگ ہی بدل گیا ہو، چونکہ وہ مٹی کا رنگ بدلا ہے، نجاست نہیں ہے. ہاں اگر پہیے سے اڑ کر نجس چیز میرے کپڑے پر آ گئی تو نجس ہی ہے وہ، تو اگر نجس چیز، لیکن یہ ذہن میں رہے کہ بارش ہو رہی ہو، یہ پوائنٹ کی بات ہے، یہ دھیان میں رکھنے کی بات ہے. لیکن اگر بارش کٹ ہو گئی ہے تو پھر وہ نجس سے مل کے وہ خود نجس ہو گیا چونکہ کم ہے. یہ ذہن میں رکھنے والی بات ہے. اب اور ہم آگے بڑھتے ہیں. اب ہم آتے ہیں کچھ قانون بتانے پر آپ کو کہ پانیوں کے کیا کیا قانون ہیں. کبھی کبھی شک ہوتا ہے آدمی کو کہ مثلا مجھے یہ شک ہوتا ہے، مجھے پتہ ہی نہیں کہ یہ پانی جو ہے سامنے والا یہ کربھر ہے یا نہیں، مجھے پتہ نہیں، تو اب میں کیا کروں؟ اس کو میں کم سمجھ کے قلیل پانی سمجھ کے قلیل والا حکم لگاؤں اس پر، یا کر سمجھ کے کر والا حکم لگاؤں؟ تو جس پانی کے بارے میں نہیں پتا اس پانی کے نجس ہونے کے سلسلے میں کر کا حکم لگے گا. مثال کے طور پر ایک ڈرام ہے، اس میں پانی بھرا ہوا ہے اور مجھے نہیں پتا کہ یہ کر ہے یا کر نہیں ہے، تو اب میں نجس ہونے کے بارے میں اس کے کہ یہ نجس ہوگا یعنی کر کا حکم لگاؤں گا، کر سمجھوں گا. یعنی کیا مطلب؟ یعنی اگر میرا نجس ہاتھ اس سے ٹچ ہو جاتا ہے اور نجس تھا میرا ہاتھ اور ٹچ ہو گیا تو میرا نجس ہاتھ اس کو نجس نہیں کرے گا، کر کا حکم لگے گا. لیکن اس کے ذریعے سے پاک کرنے میں قلیل کا حکم لگاؤں گا، میں کم پانی کا حکم لگاؤں گا. یعنی کیا مطلب؟ یعنی 2 یا 3 مرتبہ دھوؤں گا اس کے ذریعے سے، قلیل سمجھوں گا. دوبارہ سے میں دہراتا ہوں، کوئی ڈرام ہے، اس میں پانی ہے، مجھے نہیں پتا کہ یہ کر ہے یا کر نہیں ہے، تو اس کے نجس ہونے کے بارے میں کر کا حکم ہے. یعنی کیا مطلب؟ صرف ٹچنگ سے وہ نجس نہیں ہوگا، لیکن اس سے کسی چیز کو پاک کرنے کے لیے قلیل کا حکم ہوگا، یعنی 2 مرتبہ یا 3 مرتبہ میں دھوؤں گا. ایک قانون یہ ہو گیا. ہر آدمی کو فکر ہوتی ہے میں کیا کروں، کیسے کروں، تو یہ قانون ذہن میں رکھیں. اگر مجھے نہیں پتا تو میں کیا کروں. دوسرا قانون ہے کہ وہ پانی جو پہلے کر تھا، یقین ہے مجھے، میں نے موٹر چلایا، بٹن دبایا، پوری ٹنکی اپنی بھر دی میں نے اپنے اوپر کی،
पक्का यकीन के कुर भर गया, कुर हो गया, 1000 लीटर 5 लीटर की टंकी भर गई, कुर था। थोड़ी देर में मुझे शक होने लगा कि ये कुर रहा या नहीं रहा, शक हो रहा है मुझे। तो अल्लाह ने मेरी जिंदगी को आसान किया, कहा कि कुर ही है, तुम उसे कुर ही समझो, टेंशन मत लो ज्यादा, बार बार छत पे जाके ना देखो कि वो कितना है, टेंशन में अपने को ना अपनी फैमिली को टेंशन में लाओ। कुर था, कुर है, खत्म हो गई बात। हमें बार बार जाके ऊपर चेक करने की जरूरत नहीं है। हमने कुर किया था, अभी भी वो कुर है, जब खत्म हो गया पक्का यकीन दोबारा भर दीजिए उसको। हाँ, लेकिन ये जहन में रहे जब शक हो। लेकिन अगर आपको यकीन ही हो गया कि वो कुर से खत्म कम हो गया, तो फिर मोटर चलाइए, कुर कर लीजिए उसको। ये आप पर अल्लाह ने रखा है, अल्लाह फैसला नहीं करेगा। शक की सूरत में अल्लाह ने एक कानून आपको बता दिया कि कुर था, अब शक हो रहा है मुझे कुर है या नहीं। मैं दूसरी मिसाल आपको दूं, आप मोटर चला के गए, पक्का यकीन भर के गए, अब फालतू का दरवाजे पर आकर आप शक करें शायद मेरे बच्चे ने यूज करके कम कर दिया हो, शायद बीवी ने यूज करके कम कर दिया हो। ये शक वक करने की जरूरत नहीं है, आप कुर करके गए, कुर है। ये अल्लाह ने आपकी जिंदगी को टेंशन से बचाने के लिए इतना अच्छा कानून बनाकर आपको पेश कर दिया। कुर था, कुर है। लेकिन फिर ये जुमला मैं दोहराऊं कि आपको शक होना चाहिए, ये नहीं कि आपको यकीन हो जाए कि नहीं अब कुर से कम है, तब भी आप ये कहें कि नहीं हाँ कुर है, कुर है, कुर है। तो ये नहीं, कुर था, आपको यकीन, अब शक हो रहा है, तो अल्लाह ने कहा कि ये कुर है। दो कानून हो गए। तीसरा कानून, एक पानी मैंने कहीं पर भरा, भरने के बाद मुझे यकीन है कि ये पाक है, बाहर टहलने घूमने चला गया, ढक्कन खोला हुआ रह गया था उसका, अब मुझे शक होने लगा कहीं नजिस ना हो गया हो सकता है नजिस हो गया हो, ये हो सकता है कोई परिंदा आ गया हो, कुछ हो गया हो, शक फालतू का मैं करने लगा उसमें। तो अल्लाह ने मुझे इत्मीनान दिलाया कि नहीं तुम पाक छोड़ कर गए थे, ये पाक है। शक की बीमारी अपने अंदर पैदा मत करो। अल्लाह हमेशा शक से निकालना चाहता है, शक में जिंदगी गुजरवाना नहीं चाहता आपको। आपको यकीन था कि पानी में पाक छोड़ कर गया हूं, अब फालतू के शक मत करो, अब वो पाक ही है। तीसरा कानून ये हो गया। चौथा कानून ये हुआ कि पहले मुझे मालूम ही नहीं है कि ये पाक है या नजिस है। एक पानी मैं किसी दोस्त के घर गया, मुझे पता नहीं पाक है या नजिस है, तो मैं क्या करूं इसको। तो अल्लाह ने कहा इसे पाक समझो, शक मत करो, पाक समझ के अपने कामों को अंजाम दो। ये उल्टे सीधे शक बंदर आ गया होगा, फला कर दिया होगा, कोई बच्चे ने नजिस हाथ डाल दिया होगा उसमें, नहीं। अगर आपको नहीं पता कि ये शब पाक है या नजिस है, तो उस पानी को पाक समझो और अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाओ। 4 कानून। 5वां कानून ये है, मुझे पक्का यकीन कि ये पानी नजिस, अब मैं घूमने चला गया बेंगलोर, अब आकर मैं शक कर रहा हूं शायद पाक हो गया हो ये। नहीं, पहले आपको यकीन था नजिस, अब भी ये नजिस है। अब ये ना सोचिए कि शायद मेरे पापा ने इसमें भर के पाक कर दिया हो, शायद मेरी बीवी ने इसमें भर के पाक कर दिया हो। नहीं, चूंकि आपको यकीन था नजिस होने का, अब आपको शक हो रहा है किसी वजह से ये पाक हो गया होगा, तो नहीं, वो नजिस ही है, आप उसको पाक कीजिए। अब शक की सूरत में, हाँ कहीं पर यकीन के बाद यकीन आ जाए तो दूसरे यकीन की बात आप मानेंगे जो दूसरा यकीन आया है, लेकिन यकीन के बाद शक आए तो पहले वाले यकीन को हमेशा आगे बढ़ाते आप रहेंगे। ये अल्लाह का हुक्म है। अब छठा और आखिरी कानून वो ये है कि एक पानी
مطلق تھا، جس کو ہم پانی کہتے ہیں، پانی ہی تھا وہ، یوں کہیں آپ، لیکن مجھے شک ہو رہا ہے شاید اس میں کسی نے کچھ ملا دیا ہو، گلاب ملا دیا ہو، کچھ ملا دیا ہو، جس سے یہ پانی پانی نہ رہا ہو، کچھ اور بن گیا ہو یہ۔ تو اللہ نے کہا نہیں، آپ اس کو پانی ہی سمجھیے، مطلق ہی سمجھیے، کسی نے کچھ ملا دیا نہیں ملا دیا یہ شک کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یا مطلق پانی مطلق ہی ہے جب تک کہ آپ کو یقین نہ ہو جائے کہ اس میں کسی نے کچھ ملایا ہے یا نہیں ملایا۔ تو یہ 6 قانون آپ اپنی زندگی میں بالکل یاد رکھیے۔ میں پھر خلاصہ کرتا ہوں جلدی، پہلا قانون، جس پانی کے بارے میں نہیں پتا کہ یہ کر ہے یا نہیں، تو 2 چیزیں کریں گے اس میں ہم، وہ خود نجس ہونے میں کر کا حکم ہے، کر کا یعنی صرف ٹچنگ سے وہ نجس نہیں ہوگا، ہاں اس کے ذریعے پاک کرنے میں قلیل کا حکم ہے کہ ہم 2-3 مرتبہ دھوئیں گے تبھی پاک ہوگا جا کر۔ دوسرا قانون، جو پانی کر تھا اب شک ہے کہ کر رہا یا نہیں رہا، تو یقین رکھیے کہ وہ کر ہی تھا۔ تیسرا قانون، نہیں معلوم یہ پانی رکھا ہوا پاک ہے یا نجس، تو پاک ہی ہے۔ چوتھا قانون، پانی پاک تھا، اب مجھے شک ہو رہا ہے کہیں نجس نہ ہو گیا ہو، تو وہ پاک ہی ہے۔ پانچواں قانون، نجس تھا، اب میں شک کر رہا ہوں ہو سکتا ہے بارش پڑنے سے پاک ہو گیا ہو، نجس تھا، نجس ہے، مجھے یقین تھا۔ چھٹا اور آخری قانون، یقین تھا کہ پانی مطلق ہے، یعنی پانی ہی ہے، یہ واٹر ہی ہے، تو اللہ کہتا واٹر ہی ہے، اس میں کسی نے کچھ ملایا نہیں ہے، آپ اس کو پانی ہی سمجھ کے اپنی بھی طہارت کیجئے، گھر کی بھی، اور جو بھی کام کرنا ہے کیجئے۔ یہ 6 قانون اپنی زندگی میں یاد رکھیے۔ اب وقت ہو گیا، انشاءاللہ اس کے آگے کی بات آئندہ ہم کریں گے۔ سب لوگ صلوات پڑھ دیں بر محمد و آل محمد، اللہم صل علی محمد۔